بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے پرندے خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ اپنے پرندوں کا بہت اچھے سے خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج کی ویڈیو برڈز بزنس پارٹ 2 کے بارے میں ہے، یعنی کہ میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے برڈز کو رکھنا ہے تو آپ ان سے پیسے کما سکتے ہیں، یعنی کہ برڈز بزنس آپ کس طرح کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو میرے چینل پر پارٹ 1 موجود ہے برڈز بزنس کے بارے میں، آپ وہ پہلے دیکھ لیجئے۔ اگر آپ اس طریقے سے برڈز رکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ طریقہ بھی اچھا ہے، اس طریقے سے آپ برڈز رکھیے، لیکن وہ صرف ایکسپیرینسڈ بندوں کے لیے، یعنی کہ جن کو شوق ہے اور جو برڈز کو رکھنا جانتے ہیں، تو وہ پارٹ ان کے لیے، وہ اس طرح رکھ کر برڈ سے پیسے کما سکتے ہیں۔ اور جو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا طریقہ، تو اگر آپ اس طریقے سے برڈز کو رکھنا چاہ رہے ہیں تو اس طرح بھی آپ برڈ سے آسانی سے ایزیلی پیسے کما لیں گے، لیکن اس چیز میں آپ کو تھوڑا تیز ہونا ہوگا۔ آپ کو برڈز گیم کے بارے میں پتہ ہونا ہوگا کہ آپ نے پرندوں کی گیم کس طرح کھیلنی ہے مارکیٹ میں۔ آپ کو مارکیٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، آپ کو بندوں کے ساتھ آپ کو رابطہ رکھنا پڑے گا، یعنی کہ بڑے بڑے بریڈرز کے ساتھ، یا مارکیٹ میں آپ کے جاننے والے ہوں یا دوست ایسے ہوں جو برڈز کے شوقین ہیں، جو ہر ٹائم برڈز کی فیلڈ میں گھسے رہتے ہیں اور ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ کون سا برڈ کا ریٹ کیا چل رہا ہے، یعنی کہ مارکیٹ کون سے پرندوں کی اچھی جا رہی ہے، کون سا برڈ ڈیمانڈ میں ہے اور کون سے برڈ کی مارکیٹ نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر آپ اس طرح بزنس کرنا چاہ رہے ہیں برڈز کا، تو آپ کے لنکس ہونے چاہیے اور آپ کو جان پہچان ہونی چاہیے برڈز کی، اور اس چیز کا آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کون سا پرندہ آج کل مارکیٹ میں ڈیمانڈنگ جا رہا ہے۔ تو میں بتاتا چلوں کہ آپ نے اس طرح برڈز میں بزنس کس طرح کرنا ہے۔ تو آپ نے برڈز کے پٹھے لے لینا ہے، یعنی کہ جو بھی مارکیٹ میں ڈیمانڈنگ برڈ چل رہا ہے، جیسا کہ اگر فون جاوا کی بات کی جائے تو فون جاوا کافی ڈیمانڈنگ برڈ ہے جاوا اسپیرو میں۔ تو اس کے پہلے جو پرائس ہوتی تھی، یعنی کہ 1.5 سے 2 سال پہلے جو اس کے پیر ملتا تھا وہ تقریباً 35 سے 40 ہزار کا ہوتا تھا، پھر اس کا پیر نیچے آیا 20 ہزار پہ، اور آج کل اس کا تقریباً 12 سے 13 ہزار کا آپ کو پیر مل جاتا ہے۔ لیکن آپ نے پیر نہیں خریدنا، آپ نے اس کے پٹھے خریدنے ہیں۔ آپ نے 2-3 جگہ سے ایسے پرچیزنگ کرنی ہے کہ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ اچھی ہے تو آپ فون جاوا کے 40 سے 50 پٹھے خرید لیجیے، جو کہ آپ کو 2.5 سے 3 ہزار کا ایک بچہ مل جائے گا۔ تو اس طرح آپ نے 40 سے 50 بچے لے لینے ہیں، ان کو آپ نے 2 سے 3 مہینے اپنے پاس رکھنا ہے، ان کی اچھی ڈائٹ رکھنی ہے اور اچھا کھلانا پلانا ہے ان کو آپ نے، اور جب وہ بریڈر ہو جائیں آپ نے جو فون جاوا کے پٹھوں کو لے کر آنا ہے اور ان کو اچھا کھلانا پلانا اپنے پاس رکھنا ہے۔ 2 سے 3 مہینے آپ نے ان کی اچھی دیکھ بھال کرنی ہے، اچھے سے ان کو رکھنا ہے، اور آپ نے ان سے بریڈ نہیں لینی بلکہ آپ نے پیئرنگ کر لینی ہے، یا جب آپ کے پاس پٹھے بڑے ہو جائیں یعنی کہ وہ ریڈی ٹو بریڈ ہو جائیں تو پھر جب وہ مارکیٹ میں آپ سیل کریں گے تو جو آپ نے 2500-3000 کا پٹھا لیا ہوگا وہ تقریباً آپ کو 4500 سے 5000 کا مارکیٹ میں آسانی سے سیل ہو جائے گا۔ تو اس طرح آپ پر پیس، یعنی کہ ایک پیس سے 1500 سے 2000 روپے پروفٹ کما سکیں گے۔ اور اس چیز کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جاوا آپ کے پاس فیڈ وغیرہ کم کھاتی ہے، اتنا زیادہ کھاتی پیتی نہیں ہے یہ، تو آپ کے کم خرچے میں اچھا پروفٹ جنریٹ ہو جائے گا۔ یعنی کہ آپ نے بریڈ وغیرہ نہیں لینی بلکہ آپ نے کالونی کیج لینا ہے، بڑا سا کیج جس میں 40 سے 50 پیس آرام سے کھلے آ سکیں، اس میں فلائنگ ان کی اچھی ہو۔ تو اس طرح آپ نے 40 سے 50 پیس لے آنا ہے اپنے پاس اور ان کو اچھے 2-3 مہینے ان کو اپنے پاس رکھنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ سیل کریں گے پیئرنگ کر کے یا اس طرح بھی آپ سیل کریں گے تو آپ کو 1500 سے 2000 پر پیس پروفٹ ہو جائے گا۔ تو اس طرح بھی آپ برڈز بزنس کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ جاوا نہیں رکھنا چاہ رہے تو اپنے پاس لو برڈز کے پٹھے لے آئیے، ابھی لو برڈز کی بریڈ آنے والی ہے مارکیٹ میں، لو برڈز کے کافی بچے آ جائیں گے۔ تو آپ کو جو بھی نظر آتا ہے یعنی کہ ڈیمانڈنگ برڈ ہے، ڈیمانڈنگ لو برڈ ہے، تو وہ آپ اپنے پاس زیادہ مقدار میں لے آئیے، زیادہ کوانٹٹی پہ اپنے پاس پیس لے آئیے، آپ کو سستے مل جائیں گے۔ اور جب وہ آپ تھوڑا عرصے بعد سیل کریں گے یعنی کہ وہ ریڈی ٹو بریڈ جب ہو جائیں گے تو ان سے بھی آپ کو اچھا پروفٹ ہو جائے گا، یعنی کہ 1000 سے 1500 روپے پر پیس آپ کو پروفٹ ہوگا۔ تو اس طرح آپ نے بریڈ نہیں لینی، یعنی کہ آپ نے بریڈ میں ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ اگر آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے بریڈ لینے کا تو آپ اس طرح بھی برڈ سے پیسے کما سکتے ہیں، یعنی کہ جو بھی ڈیمانڈنگ برڈ ہے مارکیٹ میں اس کے آپ پٹھے لے آئیے کافی سارے، آپ کو کم قیمت میں مل جائیں گے، اور جب وہ آپ دوبارہ سیل کریں گے تو وہ آپ کو پروفٹ دے جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ پائی ڈو لینے جاتے ہیں تو پائی ڈو کا بھی میرے خیال سے آج کل 10 سے 12 ہزار کا پیر ہے، اور اگر آپ اس کے پٹھے لیتے ہیں تو وہ 2500 سے 3000 کا آپ کو ایک بچہ ملے گا۔ تو اس طرح اس کا بھی یہی ہے کہ آپ 40 سے 50 پیس لے آئیے 2-2.5 ہزار روپے کے ریٹ پر پیس، اور جب وہ آپ سیل کریں گے تو 3000 3500 یا 4000 کا ایک پیس آپ کے پاس سیل ہو جائے گا۔ تو اس طرح اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ ڈو کا بھی یہی حساب ہے کہ وہ بھی فیڈ کم کھاتی ہیں، اس کا بھی کم خرچہ ہوگا آپ کے پاس، لیکن پروفٹ آپ کے پاس اچھا ہو جائے گا، اور آپ کو یہ سردردی نہیں ہوگی کہ آپ نے ان سے بریڈ لینی ہے، باکس لگانے ہیں، مٹکیاں لگانی ہیں، یا ان کو اچھا سافٹ فوڈ اچھی ڈائٹ دینی ہے تب جا کر آپ کے پاس بریڈ کریں گی۔ بلکہ جو بھی لوگوں کے پاس بریڈ آئی ہوگی 5 سے 6 سیٹ اپ آپ اپنے پاس ایسے رکھ لیجئے جن پر آپ کو بھروسہ ہو، اور آپ ان کے ساتھ سیٹنگ بنا لیجئے۔ جب بھی ان کے پاس بریڈ آئے، پٹھے آئیں تو آپ ان سے خرید لیا کریں کم پیسوں میں، اور جب آپ نے بیچنے ہو تو آپ مارکیٹ میں یا OLX وغیرہ پر ایڈ لگا کر یا فیس بک اور ٹک ٹاک پر ایڈ لگا کر آپ ان کو سیل کر سکیں گے آسانی سے۔ تو یہ طریقہ ان کے لیے جن کو برڈز یعنی بریڈ لینے کا ایکسپیرینس نہیں ہے، برڈ سے بریڈ نہیں لے سکتے، اگر وہ انہوں نے لیا تو وہ ناکام ہو گئے ہیں اور وہ برڈز فیلڈ سے ہٹ گئے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ برڈز فیلڈ کی طرف آنا چاہ رہے ہیں اور اس سے پیسے کمانا چاہ رہے ہیں، تو یہ طریقہ بھی اچھا ہے۔
تو آپ اگر اس طرح اپنے پاس پٹھے لے آئیں گے پرندوں کے تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ کے پاس زیادہ انویسٹمنٹ ہے تو پھر آپ اپنے پاس یلو رنگ نیک، وائٹ رنگ نیک، بلو رنگ نیک، سن کنور ہو گئی یا را وغیرہ ہو گیا، تو اس کے بھی آپ پٹھے لے سکتے ہیں جو کہ آپ کو کم قیمت میں مل جاتے ہیں. یا ان کے سیلف فیڈ آپ نے پٹھے لینے ہیں جو آپ کو چند ہزار میں مل جائیں گے، اور جب آپ وہ ان کو سیل کریں گے تو اس میں آپ کو اچھا خاصا پروفٹ ہوگا. اس میں آپ 5 سے 6 ہزار پر پیس بھی کما سکیں گے جو ریڈی ٹو بریڈ ہوں گے. تو اگر آپ کے پاس زیادہ انویسٹمنٹ ہے تو پھر آپ بڑے پیٹس کی طرف آئیں. اگر آپ کے پاس کم انویسٹمنٹ ہے تو پھر آپ یہ لو برڈز، فان جاوا، کوکٹیلز ہو گئے، ڈائمنڈ ڈوز وغیرہ ہو گئے، تو یہ چیزیں بھی لے کر اپنے پاس رکھ لیں. ان سے شوق بھی پورا کریں اور 2 سے 3 مہینے کے بعد پرندوں کو چینج کرتے رہیں گے تو آپ کے پاس پروفٹ جنریٹ ہوتا رہے گا اور اس طرح آپ کا سرکل چلتا رہے گا. تو ویورز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو پرندوں سے ریلیٹڈ انفارمیٹیو ویڈیوز ٹائم کے ساتھ ملتی رہیں. اور تھوڑا انتظار کیجیے پارٹ 3 کا. انشاءاللہ جو پارٹ 3 آئے گا وہ بھی آپ کو پسند آئے گا. اگر آپ کو ان 2 طریقوں میں سے بھی پسند نہیں آیا تو پارٹ 3 جب آپ اپنے پاس آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ اس طریقے سے کس طرح پیسے کما سکتے ہیں. تو ویورز ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ اور دیکھتے رہیے عمران برڈز ایوری چینل.